جاوید لطیف صاحب، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ فرما دیجیے گا کہ کیا جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ 10 رکنی بینچ یا 11 رکنی بینچ سن سکتا ہے؟ دیکھیں، جو چیف جسٹس ہیں، بینچ بنانا ان کا اختیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی اس سے پہلے، تو اس میں 3 رکنی جو بینچ تھا وہی فیصلے کیا کرتا تھا۔ ہم یا آپ لوگ اس وقت بھی شور کیا کرتے تھے کہ کیا ان 3 ججز کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کے اور کوئی جج ہیں، مگر کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ آج تو پھر بھی 13 رکنی یا 11 رکنی یا 10 رکنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہو رہے ہیں، 3 رکنی تو نہیں ہو رہے۔ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے مجھ سے پوچھیں، تو اس لیے میں آپ سے رائے لے رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے پہلے غلط ہو، لیکن ابھی صحیح ہے یا ابھی غلط ہے کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 11 رکنی اور 10 رکنی بینچ سنیں؟ سن سکتے ہیں، بالکل سن سکتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بناتے ہیں بینچ، تو کیا وہ قانون سے ناواقف ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ناواقف تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے بھی ناواقف نہیں تھے اور ابھی بھی ناواقف نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب۔ اب آخر میں ایک سوال اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، پھر میں ڈیفرنٹ ایشو پہ آپ سے ذرا بات کروں گی۔ ہم جس آئین یا جس قانون کی اسپیشلی ہم بات کریں، قانون میں یا آئین میں ایسا کوئی طریقہ کار درج ہے کہ مخصوص نشستیں اگر ایک پارٹی کو نہیں ملتی تو مختلف جماعتوں میں بانٹ دی جائیں؟ قانون آپ کو کیا یہ کہے گا کہ ہاؤس جو ہے وہ مکمل نہ کیا جائے؟ اگر آپ ایک جماعت الیکشن نہیں لڑتی اور اس کے پھر طریقہ کار ایک موجود ہے، نادیہ اگر سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کے ذہن میں ہو تو شاید یہ آپ سوال نہ کرتے کہ 3 دن کے اندر آپ نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، بھلے آپ آزاد الیکشن لڑ کے آئے ہیں، بھلے آپ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قانون موجود ہے، اور اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر انہوں نے جوائن کیوں نہیں کیا؟ اور اگر جوائن کیا ہے تو اس وقت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ مطلب غلطی آپ کریں اور آپ اس کی جو ہے اپنی خواہش کے مطابق ججمنٹ لینے کی کوشش کریں قانون سے ماورا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون سے ہٹ کے آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا میں سر آگے چلتی ہوں۔ اس وقت جو ملک میں سیاسی نظام یا سیاسی ماحول جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے، ہم نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی، ہم نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، اور اگر یہی نظام 90s میں بھی ہوتا تو پھر زیادہ بہتر ہوتا، اختلافات نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، اور یہ وہی ہائبرڈ نظام ہے جس کے آپ لوگ ہی یعنی نون لیگ ہی پی ٹی آئی کو اس پر تنقید بھی کرتے تھے، مگر آج آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ملک کی بقا جو ہے وہ اسی ہائبرڈ نظام میں ہی ہے؟ نہیں، لیکن میں پھر بطور طالب علم کے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کو پھر ہائبرڈ نظام کس طرح کہا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ بھائی ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہے، وہ پابند ہیں آئین قانون کے مطابق کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ چلیں، اور یونانیمسلی فیصلے اگر ہوں گے تو اس سے ریاست کو فائدہ پہنچے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کوٹ کیا انڈیا کے حوالے سے جنگ کو یا ایران کے حوالے سے جو جنگ ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنگ پاکستان کے ساتھ لڑی گئی، جو مسلط کی گئی جنگ، اس میں بہت سی غلط فہمیاں دنیا کو تھیں، اور خاص طور پر اسرائیل یا انڈیا کو ضرور ہوں گی، یا جو تاثر پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ یا ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا تھا کہ اداروں سے لوگ بہت پیچھے ہیں یا اداروں کے اندر
کوئی بغاوت ہے جس طرح کہ 9-10 مئی کو کیا بھی گیا، اور یہ ان کو اس وقت بھی یہ گمان تھا کہ اداروں کے اندر سے بھی بغاوت ہوگی یا پوری قوم نکل آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔